اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال بڑا عام ہو گیا ہے. سعودیہ کے کچھ علماء نے بھی اس کو فتویٰ دیا ہے کہ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے. پب جی گیم میں دو آدمی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور جب چار آدمی تو وہ پاور لینے کے لیے کسی بت کے سامنے عبادت کرتے ہیں, جھکتے ہیں تو ان کو پاور ملتی ہے. تو صبر یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے وہ میں ہوں, وہ کہتا ہے یہ جو اس کپڑے والا یہ میں ہوں. تو جب اب وہ آپ ہیں اور آپ بت کے سامنے جھک رہے ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا. تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اس مسلمان نے یہ گیم کھیلی ہے اور وہ لاعلمی اور جہالت میں اس نے یہ کام کر لیا ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح بھی شرک ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کفر کا کام انسان کر لے اور اس کو علم نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک شخص کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. صحیح بخاری میں ہے. کہا جی یہ پتنی نماز میں قرآن نہیں کچھ اور ہی پڑھ رہا تھا. فرمایا چھوڑو اس کو, یہ شام تھا, شام. تو کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے سورہ فرقان سنائی. فرمایا بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے. اچھا عمر آپ سنیں. انہوں نے پڑھی تو کہا آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے تو اس میں سے ایک یہ بھی پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے, تو لیکن لا علمی تھی تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. تو ان لوگوں کو جو اب تک کھیل چکے اور جن کو مسئلے کا علم نہیں تھا وہ آئندہ احتیاط کریں اور احتیاط ہم کلمہ بھی پڑھ لیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو. تو یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ وہ کافر ہو چکا ہے اور تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرے, جس طرح کا بعض نے فتویٰ دیا ہے, اس میں یہ بات کی وضاحت سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کفر پر تھے اور آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مکہ میں. ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ پکڑے گئے تھے بدر کے میدان میں, صحیح بخاری میں ہے. تو آپ نے ان کو کہا کہ تو اپنے بدلے میں میری بیٹی کو واپس کر دے. وہ گئے, انہوں نے جا کر بیٹی کو واپس کر دی. بیٹی واپس آ گئی اور اس سے سال یا اس سے بھی زیادہ مدت بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان دونوں کی رضامندی سے پرانے نکاح پر ہی روانہ کر دیا تھا. وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا, آپ نے نکاح دوبارہ نہیں پڑھا. نکاح ہوتا ہی کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں, تو وہ تو پتہ چل چکا ہے پہلے سے. تو اگرچہ ان کے کفر اور ان کے اسلام نے نکاح کو الگ کر دیا تھا, لیکن اب وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑی. تو اگر پب جی کے کھیلنے سے اگر کسی نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور وہ کافر ہو گیا ہے, جان بوجھ کر کیا تو کافر تو ہو جاتا ہے بندہ, تو پھر وہ خالی کلمہ پڑھ لے گا تو ان کا پہلا نکاح ہی قائم رہے گا, الگ سے ان کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور آئندہ احتیاط کریں اور یاد رکھیں تمام گیمیں جو جسم کو نہیں بناتی, مسل نہیں بناتی اور وقت اور پیسہ ضائع کرتی ہیں وہ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ما یلہو بہ الرجل باطل, ہر گیم باطل ہے الا رمیہ بقوسہ, تیر اندازی کرنا اور مداوت اہلہ, گھر والی کے ساتھ کھیلنا, اور تادیبہ فرسہ, اس کا اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا, گھوڑ سواری کرنا. اور بعض روایتوں میں تیراکی بھی آتا ہے, اور بخاری کی روایت میں دوڑ لگانا بھی آتا ہے. تو اس طرح کی گیمیں جو جسم بناتی اور پیسہ اور وقت بچاتی ہوں وہ جائز ہیں, اور وہ گیمیں جو پیسہ اور وقت زیادہ ضائع کریں اور جسم نہ بنائیں, جس طرح کی آپ کی یہ میز پر کھیل کر وہ مختلف نام ہیں ان کے, اور جس طرح کی یہ ویڈیو کے ساتھ کھیلنے والی ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی برباد کرتی ہیں, یہ گھٹنے یہ بازو کی ہڈیوں کو برباد کرتی ہیں, یہ آنکھوں کو برباد کرتی ہیں, اور اس کی جو ریفلیکشن ہے یہ انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے. ریڈیشن اس کی بہت صحت کو خراب کرتی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ سب ان سے بچو
اور وہ جو گیمیں تھیں جو بھاگ دوڑ والی تھیں جس میں سب حرکت میں آ جاتے تھے اور تھوڑے وقت میں جسم گرم ہو کر مضبوط ہو جاتا تھا، چربی برن ہو جاتی تھی، وہ والی کھیلو۔ اللہ تعالیٰ عمل